بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ایک کامل ولی اپنے ایک مرید کے ساتھ جب کبھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے تو لوگ بڑی عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر آتے، آپ کی دستبوسی کرتے اور آپ کو اپنے ساتھ اپنی دکانوں میں لے جانا چاہتے۔ ہر شخص خدمت کا خواہش مند ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نہ کسی کے پاس اس کی دکان میں یا مکان میں جانا پسند فرماتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کا نذرانہ قبول فرماتے تھے۔ مرید کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ اتنے عقیدت مند لوگ ہیں، دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور آپ پر اپنا مال و جان نثار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور کسی کا نذرانہ قبول نہیں فرماتے، لیکن ادب سے خاموش رہتا اور سوچتا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کسی دن سامنے آ جائے گی۔ وہ اللہ کے ولی اپنے مرید کی کیفیت کو دیکھتے رہتے۔ آخر ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم نے بڑا صبر کیا ہے اور مجھ سے سوال نہیں کیا کہ یہ لوگ اتنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، میرے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور اپنے نذرانے بھی لاتے ہیں، لیکن نہ میں ان کا نذرانہ قبول کرتا ہوں، نہ ان کے پاس جاتا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کی، سرکار آپ اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے، میرے دل میں ایک سوال یہ بار بار آتا ہے، لیکن میں ادب سے خاموش رہتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض نہیں کر پاتا، حالانکہ یہ بات مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ تو آپ اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے کہ ان کی عقیدت مندی کو قبول نہ کرنے کا اور ان کے نذرانوں کی طرف التفات نہ فرمانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھا آج جب بازار چلیں گے تو پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جب بازار میں پہنچے تو اسی طرح سے عقیدت مندوں کا ہجوم ہوا اور ہر ایک آپ کو اپنے پاس لے جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے سر مبارک پر جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر مرید کے سر پر رکھ دی اور فرمایا، لو دیکھو۔ ٹوپی کا مرید کے سر پر آنا تھا کہ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ بازار میں کبھی ادھر دوڑ کے جاتا، کبھی ادھر دوڑ کے جاتا، کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا، کبھی اس دروازے کے ساتھ لگ جاتا، یوں لگتا کہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح
بھاگتے دوڑتے بچتے بچاتے جب اس کو کچھ دیر گزری تو پھر آپ نے اس کے سر سے اپنی ٹوپی مبارک اٹھا لی تو وہ پہلے والی حالت میں آ گیا، پرسکون ہو گیا۔ پھر جب گھر پہنچے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ سناؤ کیا دیکھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا حضرت جیسے ہی آپ کی ٹوپی مبارک میرے سر پر آئی میری آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے اور ان لوگوں کی اصل صورتیں سامنے آ گئیں جو بظاہر عقیدت کا اظہار کرتے تھے، لیکن دراصل وہ آپ کے ذریعے سے اپنی دکانداری چمکانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ فلاں شخص کی دکان میں تشریف لے گئے، فلاں کا نذرانہ قبول کیا ہے، تاکہ ان کی لوگوں میں شہرت ہو اور زیادہ لوگ ان کی دکان پر آئیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ کاروباری فائدے ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ آپ کو لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی ٹوپی مبارک سر پر آتے ہی مجھے ان کی اصل صورتیں نظر آنے لگ گئیں۔ کوئی سانپ کی شکل میں تھا، کوئی بچھو کی شکل میں تھا، کوئی خونخوار بھیڑیا تھا، اسی طرح کوئی کتے کی شکل میں تھا، کوئی گدھے کی شکل میں تھا، اور یوں لگتا تھا کہ سارا بازار خونخوار درندوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زہریلے سانپ اور بچھو ہر طرف پھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کبھی اس دیوار سے چمٹ جاتا، کبھی اس دیوار سے چمٹ جاتا، کبھی اس دروازے کے پاس چلا جاتا، کبھی اس کے پاس چلا جاتا، کبھی اپنے پاؤں اٹھاتا، کبھی اچھلتا کودتا۔ تو یہ ساری میری کیفیت اس وجہ سے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے۔ بظاہر جو بڑے اچھے بنتے ہیں، ہمدرد اور غم گسار بنتے ہیں، ملک و قوم کا درد رکھنے والے بنتے ہیں، وطن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ہی ان کو اقتدار یا اختیار ملتا ہے تو پھر ان کی اصل صورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ملک میں بھی تقسیم اقتدار کے لیے تمام پارٹیاں اپنے اپنے عہدیداروں کے، اپنے وزراء کے نام پیش کر رہی ہیں۔ کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کوئی گورنر بننا چاہتا ہے، کوئی اور منافع بخش وزارت لینا چاہتا ہے، لہٰذا سب اپنے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ اس بات پر سب کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ زیادہ عہدے اور زیادہ منافع بخش وزارتیں کس کے پاس جائیں گی، کون سب سے زیادہ فائدے حاصل کرے گا اور کون سب سے زیادہ اختیارات کو انجوائے کرے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بات پہ بحث و مباحثہ ہوتا کہ عوام کا کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، کس طرح ہم غربت کو کم کر سکتے ہیں۔ تو سارے مل کر اپنا اپنا ایک پلان دیتے اور اس بات پر بحث ہوتی کہ ہمارے خیال میں غربت کو کم کرنے کا یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، اور دوسری پارٹیاں کہتی کہ نہیں، ہمارے خیال میں غربت اس طرح سے زیادہ کم کی جا سکتی ہے۔ اور کسی کا اگر کوئی اچھا طریقہ ہوتا تو اس کو کہتے کہ ہاں یہ اتنا، یہ بات ٹھیک ہے،
لیکن اس سے آگے ہماری یہ بات عوام کے فائدے میں اس طرح سے ہے۔ اسی طرح مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سب کوشاں ہوتے، اسی طرح بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو اچھے روزگار پر لگانے کے لیے کوشاں ہوتے۔ ہمارے ملک میں جو تعلیم کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تعلیم کا ہمارا معیار انتہائی پست ہے۔ اس معیار کو بلند کرنے کے لیے ساری پارٹیاں آپس میں مل کر اپنے اپنے پروگرام پیش کرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتی کہ ہمارے خیال میں پرائمری ایجوکیشن اس طرح بہتر ہو سکتی ہے، ہمارے خیال میں ہائی کلاسز اس طرح اچھی ہو سکتی ہیں، ہمارے خیال میں کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم اس طرح بہتر ہو سکتی ہے، اور پھر ہمارے نوجوان پوری دنیا میں تعلیم یافتہ بن کر عزت و وقار کے ساتھ اپنا رزق کما سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بحث ہوتی کہ ہمارے ملک کے باشندوں میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، کچھ بہت بڑی مہلک بیماریاں ہیں جس میں کڈنی کی بیماری ہے، لیور کی ہے، ہارٹ کی ہے، اسی طرح کینسرز کی ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور کچھ چھوٹی بیماریاں ہیں۔ ان سب بیماریوں کا علاج کیسے آسانی سے ہو سکتا ہے؟ غریب لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کی باری نہیں آتی، اور کیسے باری آئے جب گھٹنا پاجامے سے جھانک رہا ہو، بقول احمد ندیم قاسمی، تو پھر بندے کی کبھی باری نہیں آتی۔ مراد یہ ہے کہ جس کا لباس صاف ستھرا نہ ہو بلکہ پھٹا پرانا ہو تو اس بیچارے کی کبھی باری نہیں آتی۔ تو کیسے علاج کو سستا اور آسان بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے ادویات کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں؟ کیسے آپریشنز کو اور دوسرے تمام معاملات کو غرباء کی رینج میں لایا جا سکتا ہے، یا ضرورت مندوں کا مفت علاج کیا جا سکتا ہے؟ ٹیسٹ وغیرہ کیسے آسانی سے اور فری ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سب بحث کرتے کہ ہمارے ملک میں خوراک خالص نہیں ملتی، جس کی وجہ سے عوام الناس بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو خالص خوراک ان تک کس طرح پہنچائی جا سکتی ہے؟ لیکن کیا کریں کہ ملاوٹ کرنے والے ان کے ووٹرز ہیں، اور ملاوٹ کرنے والوں میں اور مہنگائی کرنے والوں میں یہ لوگ خود بھی شامل ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی وابستہ ہیں۔ اب تو عوام کو ملاوٹ زدہ چیزیں بھی نہیں ملتی، کئی بار انہیں فاقہ کرنا پڑتا ہے، لیکن فاقے کی اور بھوک کی تکلیف کو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ عوام الناس کو ان کی ضروریات آسانی سے اور سستی فراہم کرنے کے لیے مل کر بحث کرتے۔ اسی طرح خالص دودھ، بلکہ خالص دودھ تو کیا، اب تو خالص پانی تک نہیں ملتا، تو عوام کو صاف ستھرا اور خالص پانی کم از کم مہیا کر دیا جائے، اس کے لیے بحث کرتے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اجناس درآمد کرنے پر مجبور ہیں، تو اس پر بحث کرتے کہ ہماری پیداوار کیسے کم ہوگی اور ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس پر اپنی اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کی عزت اور وقار اقوام عالم میں کیسے بحال ہو سکتا ہے، ہم قرضوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، IMF کے چنگل سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کیسے آنے والے 5 سالوں میں ہم کوشش کریں اور ترقی کی منزلیں طے کریں اور ایسے پروگرام بنائیں
کہ جس کے ذریعے سے ہم قرضوں سے نجات حاصل کر لیں اور ہمیں دنیا میں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جن کے نزدیک ملک و قوم کے وقار کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جو اپنی عزت کو سمجھتے ہیں، لیکن جو عہدوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر اپنا ضمیر بیچتے ہوں، اور جو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی عزت تک کو گروی رکھ دیتے ہوں، نہ یہ سوچتے ہوں کہ لوگ انہیں کیا کہتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے ملک کی عزت کیا رہ گئی ہے، انہیں صرف اور صرف اپنا اقتدار میں حصہ چاہیے، بڑے سے بڑا حصہ چاہیے، نفع بخش وزارتیں چاہیے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والے ملک و قوم کا نام لیتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ عوام کے درد کا نام لے کے صرف اپنے لیے کام کرنے والے دن رات کوشاں ہیں، بلکہ اب تو ایسے کام بھی کرنے لگ گئے ہیں جس سے ملک دیوالیہ ہو جائے، خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے اور یہاں معاشی تباہی اور بدحالی ہو۔ اسی طرح ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر بحث کرتے، عوام کو کیسے تحفظات فراہم کیے جا سکتے ہیں اس پر بحث کرتے، عوام کو ان کے ڈور سٹیپ پر انصاف کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے اس پر بحث کرتے، عدالتی نظام کو آسان بناتے، غریب کی پہنچ میں بناتے، اور اپنے مقدمات بار بار عدالتوں میں لے کر جانے کی بجائے اپنے فیصلے خود بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کرتے اور عدالتوں کو غریب اور مظلوم لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے وقت دیتے۔ لیکن کیا کیا جائے، اس لالچ کا، اس حرص کا جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ ان لوگوں کو نہ اپنا مرنا یاد ہے اور نہ ہی اپنے اعمال کا جواب دہی کرنا یاد ہے۔ ابھی سانس کی ڈوری ٹوٹے گی، مریں گے تو پھر نہ امارت رہے گی، نہ وزارت، نہ کوئی مال و دولت رہے گا، نہ کوئی عہدہ، اور نہ اندھیری قبر میں کوئی پرسان حال ہوگا، اور نہ یہ سب لوگ کام آئیں گے، نہ کوئی بچانے کے لیے آئے گا۔ تو وہاں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیا بتائیں گے اپنے ظلم و ستم کے متعلق جو انہوں نے عوام پر روا رکھا ہوا ہے، اور آگے مزید ظلم و ستم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مزید مہنگائی کے پہاڑ توڑنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مزید عوام الناس جو لقمہ کبھی کبھار کھا لیتے ہیں وہ بھی ان کے منہ سے چھیننے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ایسی ہی پارٹیاں ہیں، اسی لیے ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں، سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں، کہ ان کے منصوبے بھی سیاہ ہیں اور اعمال بھی ایسے ہی ہیں۔ نیشن لیگ کے بننے پر لیگ آف نیشن جو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران 1919 میں غالباً بنی تھی، اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ من ازیں بیش نادانم
کہ کفن دزداں چند، فرمایا میں نہیں جانتا کہ کفن چوروں نے، کچھ کفن چوروں نے بارے قبور، بارے تقسیم قبور انجمن ساختند، بارے تقسیم قبور انجمن ساختند، کہ کفن چوروں نے کفن چوری کرنے کے لیے آپس میں قبریں تقسیم کرنے کے لیے انجمن بنا لی۔ تو ناظرین کرام آپ غور فرمائیں کہ کیا ہمارے حالات کچھ اس علامہ اقبال کے فرمان سے ملتے جلتے نہیں ہیں کہ عوام الناس جو لبے گور ہیں، جو مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، بد امنی کے ہاتھوں زندہ درگور ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگ جو بظاہر تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، حفیظ جالندھری کے بقول چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ بظاہر تو یہ بیچارے چلتے پھرتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کی آرزوئیں دم توڑ چکی ہیں، بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پریشان حال لوگ جو بیچارے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، اپنے مکانات بیچ رہے ہیں، بلکہ عزتیں تک نیلام ہو رہی ہیں، تو یہ مردوں سے بدتر لوگ ہیں، اور انہی مردوں کی قبروں کو تقسیم کرنے کے لیے کفن چوروں نے منصوبے بنا لیے تاکہ ان کے تن پر جو کپڑا رہ گیا ہے وہ بھی اتار لیا جائے، ان کے پاس جو لقمہ رہ گیا ہے وہ بھی چھین لیا جائے۔ کھانے نہ دو غریب کو، روٹی بھی چھین لو، بس اب روٹی ہی باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ کھانے نہ دو غریب کو، روٹی بھی چھین لو، جو پہنے ہوئے ہے وہ لنگوٹی بھی چھین لو۔